پھر مباشرت کی تیاری کیسے کی جائے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کس طرح جو ہے مباشرت کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر جس عورت کے ہاں، جس بیوی کے ہاں تشریف لے جانا چاہتے اس کے گھر تحفہ پہلے بھیج دے، اور مطلب محبت کا اظہار کرنا چاہیے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ دیکھیں نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب تھے سرکار پانی پی رہے تھے، پانی پینے کے لیے منگوایا، اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، سرکار نے فرمایا ہے حمیرہ پیار کے ساتھ، جیسے آج کل آپ اپنی زبان کے اندر یہ کہیں گے کہ پیاری بیوی، ڈارلنگ، یہ وہ لفظ جس طرح بھی رکھے جا سکیں، تو سرکار کا یہ پیارا انداز ہے، بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے بھائی۔ سرکار نے فرمایا میرے لیے بھی چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی پانی کی کمی نہیں تھی۔ سرکار نے جب لیا تو فرمایا کہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے۔ سرکار نے پھر وہیں سے منہ لگا کر پانی پیا۔ کیا بات کہ اپنی بیوی کو احساس محبت دلایا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہماری بیوی بڑھاپے کے اندر بھی جا کر کہہ رہی ہوتی ہے مینوں میرے بندے نو میرے نال محبت نہیں ہے۔ احساس محبت دلایا ہی نہیں ہے کبھی آپ نے۔ احساس محبت دلانا سنت ہے گویا کہ سرکار کی، اپنی بیوی کو احساس محبت دلائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ پھر جب آپ قریب جانے کا ارادہ رکھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رات کے کس حصے میں جو ہے وہ عورت کے قریب جایا جائے۔ پہلے لوگ جو ہے نا وہ شام و شام کھانا کھا لیتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ جب غذا کھا لیں تو اس کے 3 گھنٹے گزر جائیں تو رات کا پچھلا پہر آ جائے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں سرکار جب وطر کے لیے اٹھتے تھے نا رات کو، اس وقت وطر پڑھتے، اور وطر پڑھنے کے بعد پھر اور اپنی ازواج میں سے جس کے قریب جانا چاہتے قریب تشریف لے کر جاتے، پھر اس کے بعد غسل فرماتے، اور پھر ایسے بازو رکھ کر زمین پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت بلال آتے اور نماز کی اطلاع دیتے کہ یا رسول اللہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ یعنی رات کے آخری حصے میں مقصود کیا ہے کہ معدہ جو ہے وہ غذا سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا ہضم، غذا جو ہے وہ ہضم کے پروسیجر میں آ جائے۔ اگر ابھی کھانا کھایا ہے ابھی قریب چلے جائیں تو اطباء یہ کہتے ہیں اس سے معدے کے اندر ورم پیدا ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے پیشاب کر لینا چاہیے، اگر پیشاب کی حاجت ہے پھر قریب چلے جائیں، اس سے بھی بیماری کا اندیشہ ہے۔ یہ جو نالی ہے اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ سرکار پہلے ان چیزوں سے فراغت حاصل کرتے تھے، پہلے پخانہ کی اگر حاجت ہوتی تو وہ فرما لیتے، پیشاب کی حاجت ہوتی تو وہ فرما لیتے، پھر جو ہے پخانے کی حالت میں بھی نہیں قریب جانا چاہیے۔ بعض لوگ نا بڑے سست ہوتے ہیں اٹھنے کی، جیسے اٹھنا ان کے لیے موت ہے، وہ کہتے ہیں اچھا پیشاب آیا بعد میں ایک ہی دفعہ اٹھیں گے، پخانہ آیا بعد میں ہی چلے جائیں گے۔ یہ جو انداز ہے نا سرکار کے، یقین مانے اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ طبیب حکیم تو ایک ایک حکمت بیان کریں گے نا کہ اس میں سوزش ہو جائے گی، معدے کا ورم آ جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پخانے کی حالت میں قریب نہیں جاتے تھے، پہلے پخانہ فرماتے پھر قریب آتے۔ کیونکہ پخانہ آیا ہو پھر مرد عورت کے قریب جائے تو اطباء کہتے ہیں بواسیر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر نشے کی حالت میں بھی عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ سردی ہو تو موسم جو ہے وہ معتدل ہونا چاہیے، درمیانہ موسم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جس دن مباشرت فرمانی ہوتی اس دن جو ہے وہ کچھ ایسی غذائیں استعمال کرتے تھے جن میں زیادہ طاقت ہوتی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلب عام مردوں کی بنسبت زیادہ طاقت تھی۔ آپ سمجھے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ساری ازواج تھیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 11 ازواج ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات میں 11 کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، 11 مرتبہ گویا کہ، اور پھر بھی کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے جب قریب جانا مطلب جس دن مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو کوئی طاقتور چیز استعمال فرماتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دودھ کے اندر شہد ڈال کر استعمال کرنا، اطباء یہ کہتے ہیں انڈا وغیرہ استعمال کر لیں، گوشت وغیرہ استعمال کر لیں۔ اسی طرح جو ہے جس کمرے میں آپ ہیں اس میں خوشبو کا ہونا چاہیے۔ سرکار جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ اگر دینی کتاب ہو جیسے قرآن پاک ہے یا کوئی دینی کتاب ہے
تو کوشش کرے اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کے اوپر چادر ڈال دیں، یہ ادب ہے۔ کچھ چیزیں آداب کے اندر چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اور باوضو ہونا چاہیے، کوشش یہ ہو، اگر بے وضو بھی ہے تب بھی قریب جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اولاد جو ہے نیک خصلت، نیک طبیعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر باوضو ہو کر عورت کے قریب جائے، بعض بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ اس طرح جاتے اور اپنی بیوی کو یہ حکم دیتے کہ جب بھی تم نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے نا، باوضو ہو کر پلانا ہے۔ پھر جب اس کیفیت میں بچہ پروان چڑھتا ہے نا، اس کے اندر بڑی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو بڑی نیک طبیعت، کیونکہ دیکھیں نا پیچھے ماحول سارا کیسا رکھا گیا ہے، مرد بھی باوضو، عورت بھی باوضو، پھر اس کو باوضو ہی دودھ پلایا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آج کل کا ماحول ہے جیسے کہ وہ کانوں میں ہینڈ فری ڈالی ہوئی ہے تو جناب وہ ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، پھر بچہ وہ جوان ہو کر پھر وہی اسی طرح ناچتا ہے، اور پھر معاذ اللہ ایسا ہو نہ ہو، اللہ کرے، لیکن وہی بچہ پھر ماں باپ کو بھی ناچ نچواتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ یہ بیج ڈالا ہے نا، بیج ڈالنے کی جگہ فرمایا ہے، کھیتی کا ہے بھائی، کھیتی جب آپ بیج ڈالیں گے تو اس کے بعد کیا بندہ کسان فارغ ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد اس کی بڑی ساری حفاظت کرنی پڑتی ہے اس بیج کی، وہ پروان چڑھتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اسے کاٹنا ہے، اس کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں تو جناب وہ سارے معاملات، یہ چلیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے نا انشاءاللہ اس پر تو الگ سے سیشن کریں گے، لیکن اس کی باقاعدہ جو ہے کسان حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی یہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کا، کھیتی سے تعبیر صرف اس لیے نہیں کیا کہ جناب وہاں بیج ڈالنا ہے، نہیں، باقاعدہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر جب مرد عورت کے قریب جائیں تو قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، جیسے یہ ہے قبلہ رو، تو قبلہ رو ہی نہ رہیں، دوسری سمت جو ہے وہ ہو جائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم عورت کے قریب جانے لگو تو جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ نہ پڑو، پہلے کچھ جو ہے وہ پیغام رساں بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پیغام رساں کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے جو ہے وہ بوسو کنار جو ہے کیا کرو، اور دوسری روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے اندر بڑک اٹھی ہے نا، جیسے عورت کا بدن دے کر، اس کو برہنہ دے کر مرد جو ہے یہ چاہتا ہے کہ فوراً عورت کے قریب چلا جائے، صحبت کر لے، تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ دیر تم رک جاؤ، اس کے ساتھ ملاعبت کرو، اس کے ساتھ کھیلو، یہاں تک کہ جو تمہارے اندر چیز بیدار ہوئی ہے وہی چیز اس عورت کے اندر بیدار ہو، یعنی اس کے اندر بھی شہوت بیدار ہو، پھر تم عورت کے قریب جاؤ تاکہ فصل جو ہے یعنی بیج ڈالنے کا صحیح، جب اس طرح بیج ڈالا جائے گا تو پھر اولاد تو ویسے اللہ کا دے رہا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ اسی نطفے کو جو ہے وہ اولاد کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن عموماً اسی طرح ہوتا ہے جب دونوں ملتے ہیں نطفے تو پھر جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب قریب جانے کا ارادہ ہوتا تو اپنا اور اپنی بیوی کا جسم جو ہے وہ چادر سے ڈھانپ لیتے، بالکل برہنہ نہیں ہوتے تھے، ننگے نہیں ہوتے تھے، فرمایا گدھوں کی طرح برہنہ ہو کر جو ہے قریب نہ جایا کرو، اس سے اولاد جو ہے وہ بے حیا ہوتی ہے۔ مرد جا سکتا ہے، مطلب ایک کمرہ ہے اس کے اندر، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ مدھم سی روشنی یا بالکل اندھیرا، کپڑے اتار سکتے ہیں مرد و عورت۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ تمہاری بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، مطلب دیکھ سکتے ہیں شرمگاہ ایک دوسرے کی، لیکن شرمگاہ دیکھنے سے شہوت میں کمی آتی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، شرمگاہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ جب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے چھو سکتے ہیں، اور چونکہ میں اس فن سے مطلب میرا یہ شعبہ ہے مسائل بتانا، پھر وہی عرض کروں گا کہ اسے بے حیائی پر محمول نہ کیجیے گا۔ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ مطلب بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار یہ کیا پوچھ رہا ہے، لیکن وہ شاید معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، ایک بندہ بول کر نا عکاسی کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے جی چاٹنا، میں نے کہا یہ شرمگاہ ہے، اس سے پیشاب نکلتا ہے، فطرت سلیمہ تو اس کی طرف جاتی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں باشعور بنایا ہے، تو یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ تو اس نے جو آگے سے سٹوری بیان کی وہ آپ سب شاید جانتے ہیں، اس نے کہا جی نیٹ یہ بیان کرتا ہے، میں نے کہا نیٹ کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے یار۔ یہ میں نے بتایا نا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، سکھاتے نہیں ہیں،
جو میرا نوجوان ہے پھر کہاں سے سیکھے گا؟ اس کے پاس تو موبائل ہے، اس نے موبائل ہی نکالنا ہے اور اسی سے سیکھنا شروع کرنا ہے. اور جب وہ سیکھے گا اس طرح تو پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا سیکھے گا اور کیا سکھائے گا بھائی. اس طرح جو ہے وہ تباہی کی طرف بندہ جاتا ہے. برہنہ بالکل نہ ہو، اگر کمرے میں ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ اولاد کے بے حیا ہونے کا، پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. پھر